بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، مزاحمت کا پہاڑ بنے عمران خان حکمرانوں کے لیے بڑی مصیبت بن چکے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ مصیبت چھوٹا لفظ ہے، اور جو کچھ عمران خان حکمرانوں کے لیے اس وقت بن چکا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اردو لغت کا دامن خالی نظر آ رہا ہے۔ حکمرانوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب ان کا وہی خیال ہے جو گزشتہ 2 سال سے میرا تھا کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے حکمرانوں کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب حکمرانوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے۔ پہلے عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی، وہ کچھ مہینے خاموش رہنے کا وعدہ کریں تو انہیں بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا انصاف ڈیجیٹل نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے بنی گالا شفٹ ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور اس وقت کچھ یار دوستوں نے ہمارا ٹھٹھا بھی اڑایا تھا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ عمران خان تو دعائیاں دے رہے ہیں رہائی کی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بنی گالا شفٹ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اینی وے، ہم اس وقت بھی ایک مسلسل اپنی خبر پہ قائم تھے، اور آج وہ خبر جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے۔ وہ سچ جو ہے وہ دیواریں توڑ کے باہر آ گیا۔ عمران خان نے ناظرین کسی شرط پر باہر آنے سے انکار کیا تو حکمرانوں کو دھچکا لگا، بلکہ عمران خان نے حکمرانوں کی ڈیل بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بنی گالا شفٹ ہونے کی آفر کی گئی، مگر عمران خان نے پہلے اپنے کارکنوں کی رہائی کی شرط رکھ دی، اور اس سبکی اور اس آفر کو عوام کے سامنے رکھنے پر حکمران جو ہیں ہمارے وہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اس بندے نے ہماری آفر مسترد کر دی، اور دوسرے پبلک کے سامنے آ کے ہماری آفر کو کھول کے بیان بھی کر دیا۔ اس حوالے سے اپنے گزشتہ ویلاگ میں نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ سے ایک اہم پاکستانی شخصیت کو پاکستان بلایا گیا تھا۔ اب دوبارہ نام لے دیتا ہوں کہ اسد ملک صاحب، جو امریکہ میں پاکستانی سفیر کے ساتھ، جو رضوان شیخ کے ساتھ پاکستان تشریف لائے ہیں، اس شخصیت نے حکمرانوں کو مشورہ دیا تھا کہ پہلے عمران خان کو رہا کریں، اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے پاکستان کے حوالے سے کچھ لابنگ ہو سکتی ہے۔ اس خبر کی اب ایک اور ذریعے سے بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ایک اہم پاکستانی شخصیت یہاں کی ایک اہم شخصیت سے ملی ہے اور عمران خان کی رہائی کے متعلق پوچھا ہے۔ پاکستانی اہم شخصیت نے جواب دیا ہے کہ ہم تو عمران خان کو رہا کر رہے ہیں، لیکن وہ رہائی کے لیے نہیں مان رہا، یعنی ہم تو کمبل کو چھوڑیں، کمبل اب ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ عمران خان ایسی رہائی نہیں چاہتے، اور حکمران ایسی رہائی ہی ان کو دینا چاہتے ہیں جس سے یہ تاثر ملے کہ خان پسپا ہو گیا، اور وہ اس طرح جیل سے خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے کہ ان کی 2.5 سال کی ریاضت ایک لمحے میں بے وقت ہو جائے۔ عمران خان کے اس غیر متوقع رد عمل نے حکمرانوں کو تقریباً پاگل کر دیا، جو اب اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دم 4-5 سرکاری جو بھونپو ہیں وہ یک زبان ہو کے بول رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ تک پیغام رسانی شروع کر دی ہے، اور اس کے بڑے اچھے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی لیے امریکی محاذ سے کوئی خبر جو ہے وہ پچھلے 3-4 دن سے نہیں آ رہی۔ اس خبر پر بات کرنے سے پہلے ناظرین خالد بن سلمان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ خالد بن سلمان اس وقت سعودیہ کے وزیر دفاع ہیں، اور اس سے پہلے وہ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ وہی خالد بن سلمان ہیں جن کو امریکہ میں اپنی سفارت چھوڑ کر واپس آنا پڑا تھا۔ پاکستان میں بیانیہ بنانے والے اتنی
سطحی اور بچگانہ ذہنیت کے مالک ہیں کہ وہی شخص جو ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں امریکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا تھا، خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا، وہ اب ٹرمپ کے داماد کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہے کہ ٹرمپ سے کہیں کہ وہ عمران خان کے معاملے سے دور رہے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف بھی دیکھ لیں، ایک طرف جن کا نام لیا جا رہا ہے خالد بن سلمان کا، دوسری طرف جس بندے کے ذریعے، وہ کون ہے؟ ٹرمپ کا داماد۔ ناظرین پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کا داماد ہی وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا پہلا رابطہ تھا ٹرمپ تک پہنچنے کے لیے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلا جو وعدہ کیا تھا وہ ٹرمپ کے داماد صاحب ہی تھے۔ اور ناظرین ایسا بیانیہ بنانے والوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی شاید عقل سے عاری سمجھ لیا ہے۔ وہ محمد بن سلمان جو حکمرانوں کے ترلے اور منتوں کے باوجود چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہوا پچھلے 1.5-2 سال سے، صرف اس وجہ سے کہ موجودہ حکمرانوں کی تائید کر کے وہ مسلم دنیا میں اپنا امیج تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس نے امداد تو کیا، 2.5 سال میں پاکستان کو 100 ریال قرض دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنے بھائی کو اجازت دے دی ہوگی کہ وہ ان نااہل حکمرانوں کے لیے ٹرمپ کے سامنے سفارش کرے۔ ناظرین کیسے ممکن ہے؟ اچھا، سرکاری ٹاؤٹس کے اس بیانیے کے کفن میں آخری کیل جو ہے وہ امریکی انسانی حقوق کے علمبردار خاتون جو ایل مورگن نے وہ ٹھوک دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج کے کرداروں کے ٹاؤٹس یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ سعودی حکومت نااہل پاکستانی حکمرانوں کے لیے لابنگ کر رہی ہے۔ یہ خبر 100% جھوٹی ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے مورگن اورٹیگس کو نائب ایلچی برائے مشرق وسطیٰ نامزد کر دیا۔ ٹھیک، یہ خاتون ماضی میں امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان رہی ہیں اور آج بھی عمران خان کو بہترین حکمران قرار دے رہی ہیں۔ تیسری طرف ناظرین، چودھری ٹرمپ نے ٹیمی بروس کو وزارت خارجہ کی ترجمان نامزد کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ٹیمی بروس کون ہے۔ جنوبی کیرولینا یونیورسٹی سے پالیٹکس میں گریجویشن کی ہوئی ہے اور وہ ایک معروف سیاسی کارکن ہے۔ رچرڈ گرنیل نے ٹیمی بروس کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ٹیمی بروس کی نامزدگی کے ساتھ ہی ان کا پاکستان کے انتخابات سے متعلق کئی ماہ پہلے کیا جانے والا ٹویٹ جو ہے وہ اب وائرل ہو گیا ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ ہمیشہ کی طرح حیران کن ہے کہ اپوزیشن کی حیران کن فتح نے پاکستان کو افراتفری کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت نے اکثریتی نشستیں جیت کے ملکی اسٹیبلشمنٹ کو شرمسار کر دیا ہے، جس سے ایک سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ٹیمی بروس نے لکھا تھا۔ عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت کو فاتح سمجھنے والی خاتون امریکی وزارت خارجہ کی جو وہ ترجمان مقرر ہو گئی ہیں۔ اب یہ ناظرین آپ خود یہ دیکھیں کہ رجیم چینج کے کرداروں کے لیے امریکہ سے بری خبریں آنے کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ہمارے حکمرانوں کی بدقسمتی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا سر توڑ محنت سے بنایا گیا بیانیہ جو ہے وہ چند لمحوں میں پانی کے بلبلے کی طرح تحلیل ہو گیا۔ اچھا ناظرین، اب نون لیگ ایک طرف مذاکرات کو طول دے کر ناکام بنانا چاہتی ہے، تو دوسری طرف اسے یہ فکر بھی کھائی جا رہی ہے کہ اگر پس پردہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اصل پرابلم یہ ہے، ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 19 ملزموں کو رہائی کی جب خبر ملی ہے تو نون لیگ کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی نہیں، گھنٹیاں بلکہ گھنٹے بجنا شروع ہو گئے۔ پریشانی اس وقت مزید بڑھی جب ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ 9 مئی کے مقدمے میں سزا پانے والے مزید ملزموں کی معافی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس پر نون لیگ میں پریشانی اتنی زیادہ بڑھی کہ مریم نواز نے خاص طور پر عظمہ بخاری کو میڈیا کے سامنے بھیجا، جنہوں نے باقاعدہ آرمی قیادت سے مطالبہ کر دیا کہ اگر اسی طرح رہائی ہوتی رہی تو پھر 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ رونما ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آرمی چیف سے درخواست کی گئی کہ وہ معافی کے اس عمل پر نظر ثانی کریں۔
اچھا ناظرین، آپ کو اس حوالے سے ایک مخبری بھی دیتا چلوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس پر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، بلکہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہے۔ ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد میں ایک ملاقات، اور مخبری یہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے اسی ملاقات کے فالو اپ کے لیے یا اپنی ڈس سیٹسفیکشن کنوے کرنے کے لیے لاہور میں موجود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے سے ملاقات کی ہے۔ بہت خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی اس ملاقات کو، لیکن یار دوست خبر نکال ہی لاتے ہیں۔ اور اس ملاقات میں جب مریم صاحبہ نے اس ساری صورتحال پہ اپنی ریزرویشن شو کی گئی تو ان کو بہت ہی مہذب انداز میں خاموش کروا دیا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ چپ کر جائیں۔ اچھا ناظرین، نون لیگ والے جب یہ صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ایسے بیانات سنتے ہیں نا کہ 2.5 سال مار کھانے کے بعد اب ان کے مسکرانے اور کہکے لگانے کے دن آنے والے ہیں، تو نون لیگی قیادت جو ہے وہ مزید سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب نون لیگیوں کی پریشانی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں جن کا وزیر اعظم سمیت کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین، خواجہ آصف صاحب کا نیا فرمان سامنے آیا ہے، بہت ہی عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے تمام انٹرنیشنل ریاستی تعلقات میں سودے بازی 2 طرفہ ہوتی ہے، مفت امداد نہیں کی جاتی۔ عمران خان کیا سودا کر رہا ہے کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے؟ وہ ان ممالک کو ریلیف اور اقتدار کے بدلے کیا بیچ رہا ہے؟ خواجہ صاحب، ایک تو یہ کہ آپ مان گئے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آ رہا ہے، اور دوسرا ہے آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری آپ یہ بھی بات جس کو ڈینائی کر رہے تھے اب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں اس معاملے میں انوالو ہیں۔ خیر صاحب، آپ کو دیکھ کے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں۔ آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی نوکری ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ مختلف جو ہے وہ اوچھی حرکتیں کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں، نتھنگ ایلس، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین یقین کریں، خواجہ صاحب کی حالت دیکھ کر ایک بات یاد آ جاتی ہے تو ذرا واہیات سی، لیکن سنائے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، کہ چودھری ہے وہ گاؤں کا، وہ مراسی کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اب مراسی جو ہے وہ روزانہ چودھری کے گھر کے باہر جا کے رفع حاجت کر جاتا ہے۔ چودھری غصے میں پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا گندی حرکت روزانہ کر جاتے ہو؟ مراسی کہتا ہے میں چودھری صاحب آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھوکا نہیں مر رہا۔ صرف خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے روزانہ کوئی بیان دینا خواجہ صاحب آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ورنہ بندہ پوچھے خواجہ صاحب جس بات کا آپ عمران خان کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہ کوئی آپ نے باتیں مانی ہیں ان کی جن پر آپ اقتدار میں آ کے عمل کریں گے، تو حضور والا آپ ہر جو سفارتی کامیابی ہے وہ اگر جب آپ کرتے تھے تو وہ بڑی سفارتی کامیابی ہوتی تھی، ہے وہی آپ کا کتا کتا ساڈا ٹامی، یا آپ کا کتا ٹامی ساڈا کتا، وہ کیا معاملہ ہے؟ حضور والا تھوڑا سا آپ اپنے غور کریں اپنے رویے پہ۔ اچھا ناظرین، خبر یہ ہے کہ اب تازہ ترین جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی کابینہ میں جاتے جاتے توسیع کریں گے، وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت کی خبریں بھی ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے چٹا انکار کر دیا ہے، جو اس کو کرنا بھی چاہیے تھا، سیانی جماعت ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم 25 سے زیادہ نئے اراکین کو کابینہ میں شامل کر رہے ہیں۔ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل، حذیفہ رحمان اور سردار یوسف کابینہ میں شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، توقیر شاہ، عبدالرحمان کانجو کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ نئے وزراء میں زیادہ تر جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، اور سندھ اور کے پی سے بھی ایک وزیر لیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ نئے وزیر بھی آپ بھی جانتے ہیں اور نئے وزیر بھی سارے جانتے ہیں کہ یہ 4 دن کی وزارت ہے،
4 دن بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ نہیں 2 دن کی ہے، لیکن یہ صرف حکومت کا ایک بار حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ صرف ایک بار اپنی گاڑیوں پر وزارت کا جھنڈا لگا کر ہوٹر کی آواز سننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار گاؤں میں سیلاب آ گیا تو لوگوں کو بچانے کے لیے امدادی ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا. 200 کی آبادی والے گاؤں میں سے 500 آدمیوں کو ہیلی کاپٹر پر سوار کرا کے ریسکیو کیا گیا. ہیلی کاپٹر کا پائلٹ جو تھا وہ گاؤں کے چودھری سے کہنے لگا کہ چودھری صاحب 200 کی آبادی والے اس گاؤں سے 500 لوگوں کو نکال چکا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تو چودھری نے کہا کہ ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر میں سواری تو دور کی بات ہے، دیکھا پہلی بار ہے. آپ ان کو ایک طرف سے نکالتے ہیں، یہ دوسری طرف سے صرف جھولے جھولنے کے چکر میں آ کے پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اصل میں نون لیگیوں کو صرف یہ جھنڈے والی گاڑی میں ایک دفعہ بیٹھنے کا شوق ہے جو وہ پورا کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، روزنامہ ڈان میں عبد المعیز ملک کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے top10vpn.com کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار دیے گئے. رپورٹ کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش اور تعطل سے نقصان اٹھانے والے ملکوں میں پاکستان دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا. دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ آ گیا، جہاں 1 سال کے دوران انٹرنیٹ کی بار بار بندش سے 1 ارب 62 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے. 1 ارب 62 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کسی فنی خرابی کا نتیجہ نہیں. کوئی شارک جو ہے وہ تاریں کھانے کی شوقین نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ یہ فش فارمز پہ بھی لوگوں کو، مچھلیوں کو یہ تاروں کے پورے بنا بنا کے ڈالتے ہیں آ کر کے. سرکار سیدھی بات ہے، آپ اس رپورٹ کے مطابق بھی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے کسی فنی خرابی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر بند کیا جاتا ہے، جس کی بڑی وجوہات پہ الیکشن، احتجاج اور معلومات تک رسائی روکنا ہے. غالباً 9735 گھنٹے تک پاکستان میں گزشتہ سال انٹرنیٹ بند رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق، جس سے تقریباً 8 کروڑ 30 لاکھ صارفین متاثر ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق صرف ایکس کی بندش سے اب تک 1 ارب 34 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے صرف میانمار کی حالت جو ہے وہ پاکستان سے بدتر ہے جہاں مکمل مارشل ہے، لیکن اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے معاملے میں پاکستان نے میانمار اور سوڈان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ماشاءاللہ. جو ناظرین اس ہوش ربا رپورٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں وہ top10vpn.com پہ جا کے یہ مکمل رپورٹ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے. اچھا ناظرین، لمز یونیورسٹی کے طلبہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں کلاس کے طلبہ جو ہیں، کسی کلاس کے طلبہ نعرے بازی کر رہے ہیں. تمام طلبہ وہ شورۂ آفاق پورا ٹبر چور والا نعرہ لگا رہے ہیں. کلاس میں خاتون ٹیچر بھی موجود ہے جو اپنے طلبہ کی اس سرگرمی پہ مسکرا رہی ہیں. خیال ہے کہ لمز میں ملک کے ذہین ترین طلبہ پڑھتے ہیں جن میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں. حالت یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں رہا جہاں نون لیگ اور اس کی قیادت کے لیے رتی برابر بھی قبولیت ہو. اور اوپر سے نون لیگ والوں کا مسلسل یہ اصرار ہے کہ تمام مسائل کی جڑ عمران خان ہی ہے. اس کے جواب میں خان اور ان کے رفقا کار یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم عام دماغوں کا اثاثہ ہی نہیں تھے. ہم عام دماغوں کا اثاثہ ہی نہیں تھے. یاقوت طبیعت تھے تجھے راس نہ آئے. یاقوت طبیعت تھے تجھے راس نہ آئے. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.